آج آپ نے بیرسٹر عقیل ملک سے خبر نکلوائی کہ اب ترمیم تو بہرحال آنے جا رہی ہے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کے حوالے سے ترمیم ہو سکتی ہے، مگر یہ بھی کہا کہ 68 سال عمر ہو سکتی ہے۔ یہ اشارہ بھی دیا کہ نمبر پورے ہیں، مگر پھر یہ بھی کہ جی ہاں ابھی تو پیکج فائنل ہے نہیں ہے، اس قسم کی بات بھی کر رہے تھے۔ نمبرز کے لیے جے یو آئی پہ رلائے کریں گے یا جو تحریک انصاف کے 41 اراکین ہیں جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے نتیجے میں انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ممبر نہیں ہیں، ان پر رلائے کریں گے؟ ایگزیکٹلی اس انٹرویو کے علاوہ بھی آپ کی آف دا ریکارڈ حکومتی ذرائع سے جو بات ہوئی ہے وہ اس میں کیا تصویر کیا سامنے آ رہی ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ شاہ زیب۔ انٹرویو میں تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کل آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں جو کہ جوڈیشری کے حوالے سے ہے، اور حکومت اوبیسلی یہ کہہ رہی ہے کہ اصلاحات کے لیے ہے، لیکن جو اس میں دو تین آپشنز کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں ایک تو سینیورٹی پرنسپل کو تبدیل کرنے والی بات ہے اور دوسرا جو ایج کے حوالے سے بات ہے۔ اب کچھ ہمارے ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، جو لا منسٹری ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ججز کی جو ایج ہے سپریم کورٹ میں وہ 65 سے 68 کر دی جائے تو اس سے جو ہے جو پیریڈ ہے اوبیسلی قاضی فائز صاحب کا وہ بھی 3 سال کے لیے بڑھ جائے گا، اور جو تمام ججز ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے ان میں 3 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ تو یہ لا منسٹری کے مطابق ایک ایسا فارمولا ہے جس سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں شور ان کے مطابق کم مچے گا۔ جو دوسرا لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تقریر کر دی ہے کہ وہ ایکسٹینشن کو سپورٹ نہیں کرتے، چاہے وہ فوج میں ہو یا پھر سپریم کورٹ میں ہو، جوڈیشری میں ہو، لیکن اگر سینیورٹی پرنسپل کو تبدیل کر کے میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں تو وہ اس کے حق میں ہوں گے، یہ انہوں نے واضح ہنٹ کر دی ہے۔ تو حکومت کو ایک پرابلم جو اس میں تھوڑا سا وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ رکھنا ہے تو شاید وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے نہیں ووٹ دیں گے، اور اسی لیے 2-3 آپشنز پہ غور ہے، اور اس میں جو ایک آپشن جو آج بتایا عقیل ملک صاحب نے وہ یہی ہے کہ سینیورٹی کا پرنسپل چینج کر دیں، ٹاپ جو 4-5 ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو اپوائنٹ کیا جائے، لیکن اس کا میکینزم کیا ہوگا اس پر انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی ہے۔ ویسے تو وہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے یا پرائم منسٹر ہے وہی جو ہے فیصلہ کریں گے کہ کون جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ وہ معاملہ کتنا متنازع بھی بنا، خاص طور پہ جب محترمہ بینظیر بھٹو نے سپرسیڈ کر کے سجاد علی شاہ صاحب کو بنایا تھا چیف جسٹس، اور اس کے بعد اسی سپریم کورٹ میں 10 ججز نے، پہلے 2 ججز نے، بعد میں 10 ججز نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا جب جو ان کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا۔ تو اس معاملے میں اب یہ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ جو 41 جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ اپنی پارٹی ایفیلیشن ثابت کریں اور آپ جا کے 15 دن میں بتائیں کہ آپ کس پارٹی سے وابستہ ہیں، اور پھر پارٹی بھی اس کو انڈورس کرے گی کہ آپ کے ممبران ہیں۔ حکومت اس وقت ان 41 لوگوں کو انڈیپینڈنٹ تصور کر رہی ہے، اور ان کی رائے میں کہ یہ لوگ آزاد ہیں، یہ کسی بھی طرف ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب شاہ زیب اس میں 2 معاملات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو 41 میں سے 38 ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تو اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروا چکے ہیں پارٹی وابستگی کا بھی، اور پارٹی انڈورس بھی کر چکی ہے۔ 3 ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ملک میں نہیں تھے، اور شاید آج بھی سٹیٹس یہی ہے، انہوں نے اب تک ایفیڈیوٹ نہیں جمع کروایا ہے۔ تو ہم نے جب ابھی عقیل صاحب سے بھی پوچھا کیا ان 3 لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ آپ کو ووٹ دیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا وہ بھی دے سکتے ہیں، اور جو دوسرے جو ٹوٹل ممبران 41 وہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت آزاد ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ آزاد ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے شاہ زیب کہ یہ جو رسک لینے جا رہی ہے حکومت، یہ کہاں پہ اینڈ اپ کرے گا، کیونکہ ہماری جن ذرائع سے بات ہوئی وہ یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان 41 میں سے 10 یا 12 سے ووٹ لے بھی لیا یا اس سے کم سے ووٹ لے بھی لیا، تو کل کو جب ایک تفصیلی فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کا، جب تفصیلی آرڈر آ جائے گا، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھنا ہے، تب اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، کیونکہ اسی ججمنٹ میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ پارٹی وابستگی ثابت کریں۔ اب بالفرض کہ کل کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ جا کے ووٹ دے دیتا ہے اس امینڈمنٹ کو، لیکن بعد میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس نے اپنی پارٹی وابستگی بھی ثابت کی ہوئی ہے، اس کو انڈورس بھی کیا ہے، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم ایک رسک تو لینے جا رہے ہیں، یہ اینڈ اپ کیسے ہوگا، چیلنج ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس سے وہ ابھی بھی یعنی شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنٹ نہیں ہے حکومت کہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو حکومت سوچ رہی ہے۔ دعوے دار ضرور ہیں کہ ہمارے پاس مطلوبہ اکثریت موجود ہے، اب ظاہر نیشنل اسمبلی میں اگر مولانا مل بھی جائیں تب بھی 4 کم پڑتے ہیں، اگر یہ پی ٹی آئی کے ملا لیں تو ایک کنٹروورسی آگے پیدا ہو سکتی ہے، اور کیونکہ بیرسٹر صاحب آپ کے پروگرام میں یہ تاثر دے رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں بھی آ سکتا ہے، سینٹ میں بھی بغیر مولانا بغیر این پی کے نہیں ہوتے 2/3 میجورٹی پوری۔ اب مولانا ایکسٹینشن کے لیے نہیں راضی مگر اس بات کے لیے راضی کہ جی جو ٹاپ کا پینل ہے اس میں سے کسی کو چیف جسٹس چنا جائے، تو حکومت ابھی کھلی آنکھوں کے ساتھ نہیں جا رہی ہے سارے کے سارے معاملے میں، خود بھی نہیں پتا کیا ہوگا اس کا نتیجہ۔
देखिए शाहज़ेब, एक तो ये बात मैं आपको बताऊं कि हुकूमती ज़राए ने हमें ये बताया कि फजल रहमान साहब से उन्होंने कहा है कि हमारे पास कौमी असेंबली में तो नंबर पूरे हो जाएंगे JUIF के बगैर भी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनका टारगेट अभी 41 लोग हैं, उनकी नज़र में 41 लोग आज़ाद हैं और ये किसी को भी वोट कर सकते हैं। लेकिन सेनेट में हुकूमत के मुताबिक मामला थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो है इतना क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि वो दावे तो कर रहे हैं कि मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है। एक दो लोगों का इधर उधर होना जो इंडिपेंडेंट है वो मामले को चेंज कर सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है और उनको लग रहा है कि बाद में ये ओवरटर्न भी हो सकता है, तो इस हवाले से अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो हुकूमत की यही है कि जो होता है कर लो, बाद में देखा जाएगा। जब रिजर्व सीट्स का मामला था तो इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स दे दी हुकूमत को और इत्तेहादियों को उनके रिजर्व सीट्स मिल गई। बाद में फिर वो जब चैलेंज हुआ, और जब चैलेंज भी हुआ तब भी आपने देखा कि जब चैलेंज हुआ और उसका फैसला उनके हक में नहीं आया हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के, तब भी उस फैसले पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही कॉन्फिडेंस है हुकूमत का कि कल अगर कोई आईनी तरमीम आती है और उस पर आने वाले वक्त पे वोटिंग भी हो जाती है और हम जैसे तैसे करके अमेंडमेंट पास करवा लेते हैं, इसके बाद जो भी मामला होगा वो फिर कोर्ट्स में जाएगा, अगर अदालत में भी जाता भी है तब भी उसको देख लिया जाएगा वहां पे, लेकिन फिलहाल ये मामला हम कर गुजरे हैं। तो इस तरीके से तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये कॉन्फिडेंट है हुकूमत के हम नंबर पूरे कर लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा इसका स्टेट, उस पर मेरे ख्याल से अभी तक एक सवालिया निशान है।